وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والأرض اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. مقالید جمع ہے اور اس کا مطلب بعض علماء کرام نے بعض مفسرین اعظام نے اس کا معنی چابیاں کیا ہے اور بعض نے اس کا معنی خزانے کیا ہے. خزانے معنی کریں یا چابیاں معنی کریں مفہوم دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے خزانے ہیں آسمان و زمین کے، یا آسمان و زمین کی چابیاں ہیں آسمان و زمین کی یعنی آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، یعنی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اسی کے لیے اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، شان بیان ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں بنیادی اصول کیا ہے وہ پچھلی آیت کریمہ میں ہم تفصیل سے 2 دن لگا کے پڑھ چکے ہیں. اس صورت کے شروع سے اللہ رب العالمین کی عظمت، توحید کے دلائل اور شان بیان ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی کے لیے مقالید السماوات والارض چابیاں ہیں یا خزانے ہیں آسمان و زمین کے، یعنی آسمان و زمین اور اس کے جتنے خزانے ہیں اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، ہر چیز کی چابی، ہر چیز کا خزانہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جس چیز کا اصل مقام بعد میں ہو اور اس نے عبارت میں اصل میں بعد میں آنا ہو، لیکن اگر وہ چیز پہلے آ جائے تو معنی میں حصر اور زور پیدا ہو جاتا ہے. معنی میں زور بھی پیدا ہو جاتا ہے اور زور پیدا ہونے کے بعد معنی میں حصر بھی ہو جاتا ہے. حصر کا مطلب کہ وہ معنی ایک ذات کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. اصل عبارت ہے مقالید السماوات والارض لہو، چابیاں یا خزانے آسمان و زمین کے اللہ کے لیے ہیں. لہو کا اصل مقام بعد میں ہے، لیکن جب وہ لہو پہلے آ گیا صرف اس میں اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کی یا چابیوں کی بات نہیں آئی اس میں،
یہ بات بھی آئی کہ زمین و آسمان کی چابیاں یا خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور یہ بات بھی آئی کہ وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، باقیوں کی نفی بھی ہوئی۔ یہ معنی کیسے پیدا ہوا؟ حصر کی وجہ سے۔ یہ حصر کیسے آیا؟ لہو کے شروع میں آنے کی وجہ سے۔ اور اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہاں ایاک مفعول پہلے آ گیا، تو مفعول پہلے آنے کی وجہ سے معنی میں حصر پیدا ہو گیا کہ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو وہاں جو معمول تھا جس نے بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گیا، تو معنی میں حصر پیدا ہو گیا۔ یہی انداز یہاں بھی ہے۔ تو لہو مقالید السماوات والارض کا مفہوم یہ ہوا کہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں۔ صرف کا معنی آئے گا وہ لہو کے پہلے آنے کی وجہ سے، معنی میں حصر پیدا ہوا ہے۔ کسی اور کے پاس نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی پیر فقیر کے پاس۔ ان کی عظمت سے، ان کی شان سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ نے مقام رکھا ہے جن کا، ان کا مقام ہے۔ فرشتوں کا بڑا مقام ہے، نبیوں کا، ولیوں کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی شان ہے۔ لیکن چابیاں اگر زمین و آسمان کی ہیں، خزانے اگر ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ یہ چیز بعد میں آنی تھی، پہلے آ گئی، پہلے آنے کی وجہ سے معنی میں زور اور حصر پیدا ہو گیا۔ صرف، حصر کا مطلب صرف اللہ کے لیے ہی چابیاں ہیں آسمان و زمین کی۔ اس میں صرف کا معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے لیے ہیں، صرف یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے زمین و آسمان کی چابیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے سادہ، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ترجمے میں یہ بات شامل ہے۔ یہ صرف کا لفظ ہم خود نہیں شامل کر رہے، یہ عربی زبان کا جو جملہ ہے، جو تعبیر ہے، اس تعبیر کے اندر سے یہ حصر اور صرف کا معنی نکل رہا ہے۔ پتہ لگا کہ کسی اور کے پاس چابیاں نہیں ہیں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ انعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں، وہ آسمانوں میں ہوں، زمین میں ہوں۔ اللہ کے خزانے سارے کے سارے، زمین و آسمان کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے مخلوق میں، اور ان میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں آپ سے کہلوا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان کر دیجئے اللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کرتے تھے اللہ کی طرف سے کرتے تھے، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے خود اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ مجھ محمد کے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کر رہے ہیں ببانگ دہل اللہ رب العالمین کے حکم سے، اب جو بندہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا نبیوں کے پاس یا ولیوں کے پاس یا فرشتوں کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو پھر اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا پھر غلط عقیدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے خزانے کسی کے پاس نہیں ہیں، اللہ کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہی ہیں۔ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے خزانے کسی کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی ان کو خود جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں میں سے کسی کو دے دے اور وہ آگے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک بندہ جو ہے بڑی فیکٹری بناتا ہے، اس فیکٹری کے اندر ہزاروں لوگوں کو ملازم رکھتا ہے اپنے پاس، تو اس کے پاس بہت مال آ جاتا ہے، وہ اس مال کو آگے تقسیم بھی کر دیتا ہے اپنے ملازموں میں، لوگوں میں۔ تو اللہ کا دیا ہوا خزانہ اس نے اللہ کے حکم سے تقسیم کیا ہے، وہ اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں بن گیا۔
جس طرح ہم نے کچھ لوگوں کو گنج بخش بنا دیا ہے، تو اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے اپنے خزانے کسی کو نہیں دیے۔ خزانوں میں تو خزانہ ہی آتے ہیں جی، خزانوں میں تو مال و دولت آتی ہے، مال و دولت، خزانوں میں تو مال و دولت، چلے معدنیات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ اس میں اختیارات کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات سے اختیارات کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے، اختیارات سارے کے سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ بلکہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، سورہ سبا کی آیت ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو ذرا انہیں پکار کر دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ دینے والا ہے، میں اللہ کی دی ہوئی چیز آگے تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنے سارے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں، اب جن کو مرضی آپ دینا چاہیں آپ دے دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے اپنے خزانے کسی کو نہیں سونپے، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں اللہ ان خزانوں میں سے کوئی چیز کسی کو دے دے اور وہ آگے تقسیم کر دے، آپ کے پاس مال غنیمت آتا تھا، آپ کے پاس اور اس طرح کی چیزیں آتی تھیں، آپ آگے تقسیم کر دیتے تھے، تو یہ کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی خزانے آپ کو دے دیے دنیا جہاں کے، اور اللہ نے فرمایا جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ جس طرح دیگر لوگوں کے پاس کچھ اللہ کی طرف سے کچھ مال آ جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، دیگر لوگ بھی خرچ کر دیتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرچ کر دیتے تھے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کے خزانے اللہ نے آپ کو سارے سونپ دیے تھے۔ قرآن کریم میں تو اس کے خلاف ثابت ہے، جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے بھی یہی پتہ لگتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے خزانے ہیں آسمان اور زمین کے، زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ کہہ دیجئے، میں نہیں کہتا میرے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت رکھی، زمین و آسمان کا کوئی اختیار، خدائی اختیار، وہ اللہ کے کسی بندے، کسی ولی، کسی نبی، کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے، کسی پیر فقیر کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی حاجت روائی، مشکل کشائی کرنے کا اختیار، کوئی نفع نقصان دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، آپ کے بارے میں لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، آپ کی فضیلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ نہیں خدائی اختیارات آگے، آپ اعلان کر دیجئے میرے حکم سے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا مالک ہوں، میں کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، کسی دوسرے کو چھوڑیے، اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو مصیبت سے، آزمائش سے نہیں بچا سکتے اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو۔ قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں اپنے لیے اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسرے کو میں نے نفع نقصان کیا پہنچانا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، آپ خود نہیں دور کر سکتے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، جس طرح پچھلے نبیوں کے بارے میں، پچھلے نیک لوگوں کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا، بنی اسرائیل نے غلو کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بنی اسرائیل غلو کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن کریم میں روکا بنی اسرائیل کو، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو،
اہل کتاب نے غلوب کیا، یہودیوں نے غلوب کیا، حضرت عزیر کی شان بلند کر کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے غلوب کیا، حضرت عیسیٰ کی شان بلند کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو اللہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا اور فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے لوگوں میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دینا، مجھے اس سے زیادہ کوئی قرار نہ دینا۔ مجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کے وجود کا کوئی حصہ یا اللہ کی اختیارات میں سے کوئی اختیار مجھے نہ دینا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی ماننا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے پچھلے لوگوں کی موافقت کرتے ہوئے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی اختیارات دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفات مان لی جو اللہ کی صفات ہیں، آپ کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا آپ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں اور آپ حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے مدد مانگنا شروع کر دی، لوگوں نے آپ سے مختلف چیزوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ خود آپ سے وہ دعا کریں یا مدد مانگیں، خود تو وہ یہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درگاہ سوالی بنا دیا۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، وہ کیا مشہور نعت بنائی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے۔ سارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے مانگتے تھے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مانگتے تھے۔ قرآن کریم بھرا پڑا نبیوں کی دعاؤں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دعائیں سکھائیں، وہ بھی موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ تمام نبی بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک سے مانگتے تھے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا، ان کو بگڑیاں بنانے والا، ان کو خزانے دینے والا، ان کو حاجتیں پوری کرنے والا بنا دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتیں پوری کرتے ہوتے خود، تو پھر آپ کو جنگوں کے وقت اور مشکل حالات میں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر آپ پر کبھی موت نہ آتی، پھر آپ پر کبھی آزمائشیں نہ آتی، حضرت عائشہ پر کبھی 1 مہینے کی تہمت نہ لگتی۔ بہرحال یہ موضوع لمبا ہے۔ تو زمین و آسمان کے خزانے، ان خزانوں کی چابیاں، ہر چیز زمین و آسمان کی وہ اللہ کے پاس، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس کے دلائل سے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہیں اور تنگ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے لے لے اسے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو مالدار اور غنی نہیں کر سکتا اور کسی سے مال لے نہیں سکتا۔ اللہ ہی ہیں جو رزق میں فراخی کرتے ہیں، کشادگی کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو رزق میں تنگی کرتے ہیں۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العالمین۔ اللہ کو ہر شے کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے، اللہ کو پتہ ہے ہر بات کا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پھر نہ مانگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اللہ سے رزق مانگا اور کہا اے اللہ مجھے اتنا رزق دے جو میری ضرورت کے لیے کافی ہو، بس مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے، رزق کفاف مانگا۔ تو رزق میں کشادگی کرنے والا، رزق میں تنگی کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ شرع لکم من الدین، مقرر کر دیا اس نے تمہارے لیے دین سے۔ شرع کا مطلب مقرر کر دیا، طے کر دیا۔ کس نے؟ یعنی اللہ نے۔ اللہ نے مقرر کر دیا، طے کر دیا تمہارے لیے۔ شرع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ایک کشادہ راستہ ہوتا ہے۔ شارع عربی زبان میں کھلی سڑک کو کہتے ہیں،
جو بڑی سڑک ہو، عام جو گلے محلے کی سڑکیں ہوتی ہیں اس کو شارع نہیں کہتے، شارع بڑی سڑک کو کہتے ہیں. آپ سمجھیے سپر ہائی وے کو یا اس طرح کر کے جو ہے بڑی سڑک ہو اس کو شارع کہتے ہیں. عرب ملکوں میں انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے مختلف گلیوں کا اور مختلف سڑکوں کا، تو جو بڑی بڑی سڑکیں ہیں اس کے نام سے پہلے شارع آتا ہے. شارع ملک فہد، شارع فلاں، شارع فلاں. جو لوگ عرب ملکوں میں گئے ہیں یا رہے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. تو شارع بڑی سڑک کو، کھلی سڑک کو کہتے ہیں. شریعت اسی سے ہی ہے. شریعت گویا کہ ایک کھلی سڑک ہے، ایک رستہ ہے، کھلا رستہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے کہ انسان کس رستے پر چلیں. وہ اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہوتا ہے. تو شرع لکم من الدین، مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین وہ دین، دین سے شریعت بنائی ہے تمہارے لیے اللہ نے. کیا شریعت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے؟ یہاں اس کا خلاصہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے دین سے ما وصى به نوحا، وہ جو وصیت کی جس کی اللہ نے نوح علیہ السلام کو. اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو، اے مسلمانوں، اے قرآن کے مخاطب لوگو، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے. ہم مسلمان مخاطب ہیں. اللہ نے ہمارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جو اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے دین بطور وصیت نازل فرمایا تھا. جو دین اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا تھا، ہمارے اوپر وہی دین نافذ ہے. اللہ نے ہمارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، وہی دین بطور شریعت اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہمارے لیے طے کیا ہے. یہی دین حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی اللہ نے، اور یہی دین اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو بھی علیہم السلام اجمعین. ان نبیوں کو بھی ہم نے اسی دین کی وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، یاد رکھیے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. حدیث مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ جس حدیث میں سفارش کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں یہ پہلے رسول ہیں. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4476 ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں یجتمع المؤمنون یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. فیقولون، تو وہ کہیں گے لو استشفعنا الی ربنا، ہم اپنے رب کی طرف سفارش ڈالتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں. کسی کو سفارشی بناتے ہیں تاکہ حساب کتاب شروع ہو، حساب کتاب بھی شروع نہیں ہو رہا. فیاتون آدم، تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون، وہ کہیں گے انت ابو الناس، اے آدم آپ لوگوں کے باپ ہیں، آپ سب کے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. واسجد لک ملائکتہ، اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. وعلمک اسماء کل شیء، اللہ نے آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے. فاشفع لنا عند ربک، آپ ہمارے رب کے پاس ہماری سفارش کریں. حتی یریحنا من مکاننا ھذا، اللہ ہمیں ہماری اس جگہ سے آسانی کر دے، ہم بڑی مشکل میں ہیں، یہاں انتظار میں ہیں، حساب شروع نہیں ہو رہا، سورج سوا نیزے پہ ہے، سخت گرمی ہے اور حساب شروع نہیں ہو رہا. حساب شروع کرنے کے لیے آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں. آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو سجدہ کروایا فرشتوں سے. حضرت آدم کہیں گے لست ہناکم، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وَيَذْكُرُ ذَنْبَ، انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا، اپنی غلطی یاد آ جائے گی، وہ جو انہوں نے درخت کا پھل کھایا تھا. فَيَسْتَحْيِي، تو وہ حیا کریں گے، شرم کریں گے، وہ جرت نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ ایتو نوح، نوح کے پاس جاؤ. فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ، وہ پہلے رسول ہیں.
بعثہ اللہ الی اہل الارض، جنہیں اللہ نے اہل ارض کی طرف بھیجا۔ لمبی حدیث ہے، یہ وجہ استشہاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ کیا ہیں؟ پہلے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہلے رسول کا نام لیا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کیا ہیں وہ؟ پھر وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں وہ پہلے نبی ہیں۔ اللہ نے پہلا انسان جو سب کا باپ بنایا وہ نبی بنایا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب بھی انسان دنیا میں اترے تو خالی ہاتھ اترے، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلا انسان جو سب کا باپ بنایا وہ نبی بنایا، تاکہ جب انسان دنیا میں آئے، دنیا آزمائش کے لیے ہے، جیسے انسان دنیا میں آئے گا، پہلا انسان دنیا میں آیا تھا وہ نبی بن کے آیا، اس کے پاس اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، دنیا میں اتارا، تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ میں پہلے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت آدم کے بارے میں کہ نبی کان آدم، کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نعم کان نبی مکلم، وہ نبی تھے جن سے کلام کی گئی تھی، اللہ نے ان سے کلام بھی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول کوئی نہیں آیا۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم حضرت نوح کا ذکر بہت زیادہ ہے، حضرت نوح کا بڑا مقام۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو۔ رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ آپ کا جو دین ہے، جو اللہ نے ہم پہ دین مقرر کیا، شریعت مقرر کی، وہ یہ وہی شریعت ہے جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ پہلے رسول کا ذکر کیا۔ یہ بات طے ہے کہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے۔ اب اختلاف ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی کتاب اترے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی کتاب نہ اترے، وہی خفی اترے۔ بعض کہتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت نہ لائے، پچھلے نبی کی شریعت میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو تو اس صرف پچھلے نبی کی شریعت کی اصلاح کے لیے اترے۔ تو یہ فرق کیے ہیں بعض علماء نے۔ صحیح بات کا اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ رسول کم ہیں، نبی بہت زیادہ ہیں۔ رسول کم ہیں، رسول نبی سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن نہیں رسول تو بہت زیادہ ہیں، اولو العزم رسول کہتے ہیں 5 ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا پہلے رسول کا، ابتدا کی پہلے رسول کی، پھر اللہ نے ذکر کیا آخری رسول کا۔ تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، پہلے رسول کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ تو پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک تمام رسولوں کا ایک ہی دین ہے، تمام رسولوں کا ایک ہی دین ہے۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے قرآن کے مخاطبین، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین مقرر کیا ہے۔ تو کتنا زبردست دین ہے ہمارا، جو شروع سے چلا آ رہا ہے، ایک ہی دین ہے شروع سے اب تک، اور قیامت تک یہی رہے گا۔ اور یہی دین اللہ نے صرف پہلے اور آخری رسول کو نہیں دیا، ان کے درمیان جتنے رسول ہیں سب کا دین بھی یہی تھا۔ اللہ نے درمیان میں سے بعض رسولوں کا ذکر کیا جو افضل رسول ہیں۔ فرمایا وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس دین کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو بھی اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی علیہم السلام اجمعین، اسی کی وصیت اللہ رب العالمین نے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور جو درمیان میں سارے رسول ہیں ان کو بھی یہی دین دیا تھا، جن میں افضل رسول یہ ہیں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ۔ اس آیت کریمہ میں 5 رسولوں کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ انہی 5 رسولوں کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی اکٹھا ہوا ہے، سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا نبیوں سے ان کا پختہ عہد، وَمِنْكَ اور آپ سے بھی، وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے بھی، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم اور ابراہیم سے بھی اور موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ سے بھی ابن مریم، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو یہاں بھی 5 نبیوں کا، 5 رسولوں کا ذکر ہے، ایک ومن کا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ومن نوح نوح علیہ السلام، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، علیہم السلام اجمعین۔ تو یہاں بھی 5 رسولوں کا ذکر ہے، اور سورہ شورى کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 13، اس میں بھی 5 رسولوں کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں ان 5 نبیوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ تو ان آیات پہ غور کر کے بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ افضل ترین رسول ہیں، جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک آیت میں اولو العزم رسولوں کا ذکر موجود ہے، اللہ نے ان کا نام نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ پتہ لگا رسولوں میں سے ایک تو نبی اور رسول کا فرق ہے، پھر رسولوں میں سے بھی کچھ تو رسول ہیں عام اور کچھ اولو العزم رسول ہیں، عظیمت والے، افضل ترین رسول ہیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق، اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ جو 5 رسولوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اور سورہ عزم والے مضبوطی والے، اور ان کا عظیمت والے، اور ان کا اللہ پر اعتماد اور عظیمت والے۔ عظیمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات پر پوری اہتمام کے ساتھ عمل کرنا، یہ ہے عظیمت، تندہی کے ساتھ۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر حضرت لقمان کا آپ نے نام سنا ہے، تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور تمہیں جو مشکل پیش آئے اس پہ صبر کرو۔ پھر فرمایا یہ عظیمت والے کاموں میں سے، ان ذالک من عزم الامور۔ عظیمت والا کام کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، اور دین پہ عمل تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، اصل چیز ہے کہ جب مشکل آئے تو اس مشکل میں بھی انسان ڈھیلا نہ پڑے، مشکل میں، آزمائش میں انسان پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مشکل میں پورا اترے، وہ مثال پیش کرنا آسان نہیں ہے ہر بندے کے لیے۔ اپنے آپ کو قربان کر دینا، آگ میں جانے پر تیار ہو جانا، بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے پر تیار ہو جانا، اور اس قسم کی مثالیں جو اولو العزم رسولوں نے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اولو العزم رسول بعض مفسرین کے مطابق یہ 5 ہیں، یہی 5 ہیں جن کا ذکر سورہ شورى کی اس آیت میں ہے، اور جن کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ بعض علماء نے تو ان کی بھی ترتیب بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، پھر سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، واللہ تعالی عالم۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں اللہ نے وہ دین دیا ہے، تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جو دین اللہ نے ان اولو العزم رسولوں کو دیا تھا۔ یہ کوئی عام دین نہیں ہے، اس دین کی اہمیت سمجھو۔ جی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن فضیلت اللہ نے بعض کی بعض پر بیان کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔
چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں کہ نہیں؟ وہ تو حدیث میں آتا ہے نا. باقی نبیوں کی حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی، جی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ کی فضیلت کئی احادیث مبارکہ سے آتی ہے. ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے. میں نے اس لیے اس بات کو بالجزم نہیں ذکر کیا. میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، واللہ عالم. جی جی وہ اصل میں اس طرح کر کے فضیلت دینا اور مقابلے کرنا نبیوں کے لوگوں کے سامنے، اس طرح کر کے مقابلے کیے جائیں کہ وہ جس کو فضیلت دیں گے اور دوسرے کو ڈی گریڈ کریں گے تو توہین ہوگی. تو وہ انداز نہ ہو. تو ایسی فضیلت جس میں کسی کی اس طرح کر کے فضیلت ہو کہ دوسرے کی تنقیص ہو رہی ہو، وہ صحیح نہیں ہے. تنقیص کیے بغیر فضیلت بیان کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. لیکن بہرحال یہ بڑا مشکل موضوع ہے، تو اس لیے اس موضوع کو بہت زیادہ ڈسکس اور بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. کیونکہ یہاں ذکر ہوئے 5 نبیوں کا، 5 رسولوں کا، اور یہ رسول بھی خاص رسول ہیں. تو مفسرین نے ایسی بعض باتیں نقل کی ہیں. یہاں میں نے وہ بعض باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں. جی ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے ان میں. اب یہ ہے کہ یہاں 5 رسولوں کا ذکر ہے اور باقیوں کا ذکر نہیں ہے، تو بعض رسولوں کی فضیلت بھی ہے. تو بہرحال اس انداز کے بغیر جس میں دوسرے نبیوں کی تنقیص ہوتی ہو، تو بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی شرح میں بعض ایسی باتیں نقل کی ہیں. واللہ تعالی عالم. تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی، اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مقرر کیا، آپ پر وحی کیا، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی. اس شرع لکم کا مخاطب کون ہے؟ مقرر کیا تمہارے لیے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب نہیں ہے نا، آپ کے امتی سارے مخاطب ہیں نا. کیا خیال ہے آج کے لوگ بھی مخاطب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیا خیال ہے کہ اگر آج سے 500 سال بعد کی بھی ابھی زندگی ہو بالفرض، کیا وہ لوگ مخاطب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو مجھے آپ ذرا یہ بتائیے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو حضرت نوح کے لیے مقرر کیا تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے وحی کیا، جو ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ پر ہم نے دین مقرر کیا. ہم کہتے ہیں اگر جو پرانے نبیوں پر دین آیا، اگر ان میں کوئی تحریف ہو گئی، اللہ نے تو ان کی ذمہ داری نہیں دی تھی. اگر ان میں کوئی تبدیلی ہو گئی، کوئی تحریف ہو گئی، کوئی چیز بھول گئے لوگ، تو وہ چیز اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ چیز مکمل کر دی. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کوئی اور پہنچا ہو اور آج وہ دین کوئی مٹ چکا ہو اور وہ کوئی دین نسیم منسیہ ہو گیا ہو؟ نہیں، بیسک ایک ہے، موٹی موٹی باتیں وہی ہیں. نہیں، میں سارے نبیوں کا اب اس میں تقابل نہیں کر رہا. ابھی میں بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج وہ دین تبدیل ہو چکا ہو؟ میں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. جی نہیں، فرقے جتنے مرضی بنتے رہے، فرقے تو اپنا دعویٰ کرتے رہتے ہیں دین یہ. فرقوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ دین کے اندر امامت بھی ہوتی ہے اور امام نبیوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور ان کو چھوڑیے فرقوں کو. میں تو بات کر رہا ہوں دین اسلام کی. وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو جماعت یا جو لوگ اسی کو دین کہتے ہیں، وہ دین آج بھی موجود ہے. اللہ نے وہی دین ہمارے لیے مقرر کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس دین میں سے کچھ چیزیں نسیم منسیہ ہو چکی ہیں، یا اس دین میں سے کچھ چیزیں ممکن ہیں کہ وہ مٹ چکی ہوں اور وہ زمانہ برد ہو گئی ہوں اور وہ ہم تک نہ پہنچی ہوں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین تو شروع سے ایک ہی ہے، لیکن اس میں امینڈمنٹس میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے جی کرتے رہے ہیں. دین تو ایک ہی ہے. میں اصل میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. دیکھیے، ایک موضوع ہے تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا. یہ میں نے پہلے کئی دفعہ یہ بات کی ہے آپ کے سامنے، تمام انبیاء کا دین ایک ہے. اس آیت کریمہ سے وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے. تو
وہ میں بات کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے. دین ایک ہے سے مراد کیا ہے کہ تمام انبیاء کے دین کی موٹی موٹی باتیں ایک ہیں، اور جو باریک باتیں ہیں، فروعی چیزیں ہیں، ان میں فرق ہو سکتا ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں. دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے. وامہاتہم شتیٰ، اور ان کی مائیں مختلف ہیں. کیا مطلب ہے تمام انبیاء کا؟ میں وہی بات ہی کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، جو فروعی باتیں ہیں مختلف ہو سکتی ہیں، موٹی موٹی باتیں ایک ہیں تمام انبیاء کی. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور یہ ہر نبی کا دین ہے. اور اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں. باپ شریک بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے. فرمایا باپ ان کا ایک ہے، دین ان کا ایک ہے، مائیں ان کی مختلف ہیں. مائیں مختلف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نسب کے اندر اصل اہمیت ہوتی ہے باپ کی، تو باپ ایک ہے. نسب کے اندر ماں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے. جو ماں کا خاندان ہوتا ہے نا، وہ بیٹے کا خاندان نہیں ہوتا ہے، بیٹے کا خاندان باپ والا خاندان ہوتا ہے. تو انبیاء کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. یہ کنایہ ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ تمام انبیاء کی دین کی موٹی موٹی باتیں ایک ہیں، جو فروعی احکامات ہیں وہ فرق ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اللہ نے بہت سارے انبیاء کا، رسولوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک نبی اور رسول کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور منہاج بنایا. شریعتیں الگ الگ ہیں، شریعت اور دین کا فرق ہوتا ہے. شریعتیں الگ الگ ہیں، شریعت چھوٹے احکامات ہوتے ہیں، دین میں موٹے موٹے احکامات آتے ہیں. تو تمام انبیاء کا بنیادی دین ایک ہے. ایک یہ الگ موضوع ہے. میں ابھی کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں اذان کے بعد کرتا ہوں. میں ذکر کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہے. اسی آیت کریمہ سے یہ بات پتہ لگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وہی دین تمہارے لیے مقرر کیا جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی. پتہ لگا تمام انبیاء کا دین ایک تھا. ایک تھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہو بہو ایک تھا. موٹی موٹی باتیں دین کی ایک تھیں. شریعتیں اور منہاج یہ فرق ہو سکتے ہیں، جس طرح قرآن کی آیت میں ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہر نبی کے لیے ہم نے شریعتیں اور منہاج الگ الگ بنائے ہیں، لیکن دین تمام انبیاء کا ایک ہے. یعنی موٹی موٹی باتیں، نماز، روزہ، نماز مثلا نماز ہر نبی کے دین میں تھی، لیکن نماز کی رکعتیں فرق ہو سکتی ہیں، ٹائمنگ فرق ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کی مقدار فرق ہو سکتی ہے. زکوٰۃ ہر نبی کے دین میں تھی. ایک تو یہ موضوع ہے، یہ تو بات واضح ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام تھا. میں ایک اور بات کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کی بات تو ہو گئی، رسولوں کی، انبیاء کی. میں بات کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہماری جو امت ہے، اس امت کے شروع کی اور اس امت کے آخر کی میں بات کر رہا ہوں. پرانے انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں. کیا اس امت کی شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں؟ اس امت کی تو شریعت ایک ہی ہے نا. جو اللہ نے نبی کے دین بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے. یعنی موٹی باتیں بھی ایک ہیں، اور جو ذیلی احکامات ہیں وہ بھی ایک ہیں. تو اللہ نے اس امت کے شروع میں جو اس امت کے نبی تھے، جو سب سے افضل نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو دین ان کو دیا، اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دین آج بھی موجود ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا. تم سے مراد صرف بعض لوگ نہیں ہیں، صحابہ کرام کے دور کے لوگ، صرف اس دور کے عرب مراد نہیں ہیں. کیا اس سے عجم مراد نہیں ہے؟ عمومی آیت ہے، سب مراد ہیں. تو تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہاں تو بات آ جائے گی دین ایک ہونے کی، شریعتیں مختلف ہونے کی. لیکن اللہ فرماتے ہیں جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی اور جو ہم نے آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کیا. پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین وحی ہوا ہے وہی ہمارے لیے بھی مقرر ہے. تو اس دین میں تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ اس شریعت میں تبدیلی آ سکتی ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اور شریعت تھی، وہی شریعت صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے، ہمارے لیے، اور تا قیامت وہی دین، وہی شریعت ہوگی. اور اس میں تبدیلی اور اس میں تحریف بھی نہیں ہو سکتی، اور اس میں کوئی چیز غائب بھی نہیں ہو سکتی.
کہ ہم تک پہنچے نا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اصل ہے اور حدیثیں جو ہیں نا وہ موجود تھیں لیکن وہ ہم تک پہنچ نہیں سکیں، تو ان کا سارا موقف ہی درام سے گر جاتا ہے. کیونکہ حدیثوں میں دین موجود تھا، سارا قرآن میں دین موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دین موجود ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم تک حدیثیں پہنچی ہی نہیں، تو گویا کہ وہ ان کے نزدیک تو دین پھر جو ہے وہ فرق ہو گیا ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. بہرحال تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے، موٹی موٹی باتیں ایک ہے، شریعتوں میں فرق ہو سکتا ہے. اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اترا، شریعت اتری، صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، اور ہم تک سب لوگ اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی اسی دین، اسی شریعت کے مکلف ہیں. وہ دین اور اس شریعت کے اللہ محافظ ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، قرآن ہو یا قرآن کی شرح ہو، اس کے اللہ محافظ ہیں. اور اس میں نہ تو کوئی چیز ختم ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے. کوئی چیز کم ہو پھر بھی حفاظت نہیں ہوئی، اور کوئی چیز اگر آ جائے اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. یہ کتاب عزیز ہے، اس میں کوئی باطل چیز دائیں بائیں سے نہیں آ سکتی، آگے پیچھے سے نہیں آ سکتی. وجہ کیا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم و حمید اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. بہرحال فرمایا جی یہ لا یاتیہ الباطل ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ زمر میں آیت لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، سورہ زمر آیت نمبر 42، سورہ فصلت، زمر نہیں، سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک عزیز کتاب ہے، یعنی ایک بڑی عزت والی کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یعنی نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ حفاظت اللہ کر رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز کا معنی غالب کتاب، اس کا مطلب عزت والی، لفظی مطلب اس کا اصل میں عزت والی کتاب، معزز کتاب. تو اللہ فرماتے ہیں مقرر کیا تمہارے لیے وہ دین جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیا، اور جس کی وصیت ہم نے موسیٰ، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی. وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں بہت ہی خاص نصیحت کو، جو اللہ نے بڑے اہتمام سے ان نبیوں کو دیا تھا دین، وہی دین اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے. اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ کہ قائم کرو دین کو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو. یہ کہ دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو سے مراد بہت سے علماء کرام، بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہاں دین سے مراد توحید ہے، جو دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ توحید کو قائم کرو، دین کو قائم کرو. امام ابن کثیر نے بھی یہاں توحید مراد لی ہے، تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں. دین کو قائم کرو، توحید کو قائم کرو. توحید جو ہے یہ دین اسلام کا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین کا مرکزی نقطہ ہے. اسی سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا، اسی پر ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دعوت کا اختتام ہوا، اور اسی کے ارد گرد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت گھومتی تھی. دین اسلام کا مرکز و محور بھی یہی ہے، قرآن کا مرکز و محور بھی یہی ہے. قرآن کریم کی آیات آپ پڑھتے ہیں وہ توحید کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، یہ توحید ہے، اور شرک سے بچنا. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، عمومی تمام نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، مگر ہم ان کو وحی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدون، میری عبادت کرو. تمام انبیاء کو اللہ نے یہ دعوت دے کر بھیجا. دعوت میں تو اور بھی چیزیں تھیں، گویا کہ یہ خلاصہ تھا.
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور یہ توحید ہے، اور یہی تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو یہی دین جو اللہ نے مقرر کیا ہمارے لیے، اللہ نے یہاں اس کا خلاصہ بیان کیا، دین کو قائم کرو، یعنی توحید کو قائم کرو، خود بھی عمل کرو، اس کو پھیلاؤ بھی، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اصل تفرقہ بازی توحید میں تفرقہ بازی ہوتی ہے، توحید کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرنا، توحید کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تعویلیں کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل تفرقہ بازی ہے۔ اصل اختلاف دین کے اندر اختلاف، توحید کے اندر اختلاف پیدا کرنا، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، گراں ہے مشرکین پر جو آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، مشرکین پر بھاری گزرتا ہے جو آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ پھر مشرکین کی بات آئی، پتہ لگا توحید کے جو مخالف لوگ تھے ان کی بات آ رہی ہے، پیچھے توحید کی بات ہے، تو جو موحد نہیں ہیں، جو مشرک ہیں، آپ کی دعوت ان پر بڑی بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی دعوت توحید کی ہے، شرک کے رد کی دعوت ہے، اس لیے ان پر بھاری ہے۔ مشرکوں پر، ان پر نہیں بھاری ہوگی تو کس پر بھاری ہوگی؟ بھاری ہے مشرکین پر جو آپ انہیں دعوت دیتے ہیں دین کی، توحید کی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ خاص کر لیتے ہیں اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتے ہیں۔ اجتبا یجتبی کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، اپنے لیے خاص کر لینا۔ اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، الیہ اپنی طرف، اللہ اپنی طرف خاص کر لیتے ہیں۔ کس کو؟ من یشاء جس کو اللہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دینے کی، توحید کی، اللہ اس کو توحید کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ جس کے لیے توحید کا سینہ کھل جاتا ہے، گویا کہ پھر اللہ اس کو اپنے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف جو بھی رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں دین اسلام کا خلاصہ بیان ہوا، اور یہ بیان ہوا کہ یہی دین تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین تھا، اور ہمیں بھی اسی دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں بھی اسی دین کی دعوت دینی ہے۔ اور اس دین، کچھ لوگ دین کی دعوت دینے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھسی پٹی باتیں نہیں کرنی، ہم نے مولوی والی باتیں نہیں کرنی، ہم نے پرانی باتیں نہیں کرنی، ہم نے آج 21ویں صدی ہے، ہم نے نئی باتیں کرنی ہیں، لوگوں کو نئے انداز سے دین کی دعوت دینی ہے۔ وہ اخلاق کی اور فلاں چیزوں کی بڑی دعوت دیتے ہیں، ان چیزوں کی نئی دعوت دیتے تو توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ دعوت کا اصل مغز کیا ہے؟ جو نبیوں نے دعوت دی اور جس پہ نبیوں نے ماریں کھائیں اور مخالفتیں سہیں، وہی دعوت ہے، اصل دعوت وہی ہے، اور وہی دعوت دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا کی تھی، تمام اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی پر ابو لہب نے پھر برا بلا کہا تھا، اور پھر قرآن کی آیتیں اتری تھیں، اور اسی پر عربوں کو آپ سے مخالفت ہوئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں اور بازاروں میں اور میلوں میں اور جگہ جگہ جا کر آپ اسی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے مخالفتیں سہیں۔ تو اسی توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دینی ہے۔ اس کا نام ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ صرف نبیوں کا فرض نہیں تھا، اور یہ صرف علماء کا فرض بھی نہیں ہے، یہ ہر امتی کا فرض ہے۔ جتنا وہ یہ کام کر سکے دین کو غالب کرنے کی، سب سے پہلے خود اپنائے توحید کو خاص طور پر، اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کرے، اور خاص طور پہ توحید کے بارے میں تفرقہ بازی اور اس سے بچے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔